نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ دنیا نت نئی ایجادات کا مشاہدہ کر رہی ہے۔ دنیا ایک گلوبل کی حیثیت اختیار کر چکی ہے۔ پہلے جو رابطے مہینوں اور سالوں میں بمشکل ہو پاتے تھے، اب کچھ لمحوں میں بہت آسانی سے پہلے سے بہت بہتر انداز میں ہو جاتے ہیں۔ اس صورتحال میں کیا ہمیں اس کی کچھ خبر ہونی چاہیے یا نہیں؟ اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو بہت سے مواقع پر یہ ایک لازم حکم کی حیثیت اختیار کر جاتا ہے۔ ٹیکنالوجی کے کچھ ذرائع اسباب ایسے ہیں جو ہماری پہنچ سے دور اور ہمارے وسائل سے بالا ہیں، ان کو تو رہنے دیجیے۔ ایک طرف بات ان وسائل و اسباب کی ہو رہی ہے جو ہمیں میسر ہیں اور نہایت ارزاں میسر ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مفید بھی بہت ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال کمپیوٹر ہے۔ آج کے دور میں کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کی ضرورت و اہمیت ہے۔ اگر دیکھا جائے تو جہاں انٹرنیٹ کے نقصانات بہت ہیں، وہ ہیں اس کے فوائد بھی کم نہیں۔ اس کو میں اس وجہ سے چھوڑا نہیں جا سکتا کہ اس نے نوجوان نسل کو نقصان پہنچایا اور معاشرے میں بگاڑ پیدا کیا۔ اس لیے کہ نقصان اور بگاڑ کی وجہ تو اس کا غلط استعمال ہے، اس کی اپنی ذات میں تو کوئی برائی نہیں۔ یوں تو پھر کہا جا سکتا ہے کاغذ اچھی چیز نہیں، اس لیے کہ اس پر لوگ فوج تصاویر شائع کرتے ہیں۔ قلم کوئی قابل قدر شے نہیں، تو جیسے کاغذ اور قلم کو اس کے غلط استعمال کی وجہ سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، بالکل اسی طرح کی ایک چیز کمپیوٹر اور انٹرنیٹ بھی ہے۔ اس کو بھی اگر صحیح استعمال کیا جائے تو بہت سے مفید کام اس سے لیے جا سکتے ہیں۔ ایک تحقیقی رپورٹ کے مطابق 40% پاکستانی اخبار پڑھتے ہیں۔ ویکیپیڈیا کے مطابق 2010 میں پاکستان میں 45,000 کتابیں شائع ہوئیں۔ 2012 میں پوری دنیا میں شائع ہونے والی کتابوں کی تعداد 1,50,00,000 بتائی جاتی ہے۔ اس کی یومیہ اوسط نکالی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ روزانہ 4,000 سے زائد کتابیں شائع ہوتی ہیں۔ آخر اس قدر تیزی کیسے ممکن ہوئی؟ کیا کمپیوٹر کی ایجاد سے پہلے بھی اس کثیر تعداد میں کتب، رسائل، جرائد اور اخبارات شائع ہوئے ہیں؟ اس تیزی اور برق رفتاری کی وجہ یہ ہے کہ یہ ساری کتابیں کمپیوٹر میں کمپوز اور ڈیزائن کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ آج کے دور میں حقیقی میدان کا ہر کھلاڑی جانتا ہے کہ انٹرنیٹ پر کس قدر معلومات جمع کر دی گئی ہیں۔ آپ کسی بھی موضوع پر کام کرنا چاہیں یا کسی بھی معاملے پر تحقیق کرنا چاہیں، دینی ہو یا دنیوی، سیاسی ہو یا سماجی، آپ بآسانی ساری معلومات انٹرنیٹ سے جمع کر سکتے ہیں۔ صرف جمع ہی نہیں کر سکتے بلکہ اس میں صحیح، سقیم، درست اور غلط کی پہچان بھی کی جا سکتی ہے۔ گویا ایک رسالے، اخبار اور تحقیقی مضمون کی ابتدا سے لے کر انتہا تک سارے مراحل کمپیوٹر پر بیٹھے بٹھائے حل ہو سکتے ہیں۔ کتب و جرائد کی کثرت اور اس تیز رفتاری کے پیچھے بھی یہی محرک کار فرما ہے۔ کمپیوٹر سے علمی کاموں میں بھی بھرپور معاونت حاصل کی جا سکتی ہے اور کی جا رہی ہے، اور کرنے والے کر رہے ہیں۔ علم سے وابستگی رکھنے والے کسی شخص کے لیے تو یہ ایک ضرورت سے کم نہیں۔ اس بات کو مثال سے سمجھ لیتے ہیں۔ مکتبہ شاملہ ایک ڈیجیٹل لائبریری ہے۔ اس میں کم و بیش 1,00,000 قدیم و جدید کتب کا ذخیرہ یکجا کر دیا گیا۔ اب کس کی وسعت میں ہو کہ اتنی کتابیں خریدے اور پھر اس کو سنبھالے، اور پھر اگر کوئی بات کسی کتاب میں تلاش کرنی ہو تو ایک ایک کتاب چھانے، کنگالے، سرچ کرے۔ یہی کتب خانہ اگر آپ اپنے کمپیوٹر میں رکھیں تو سنبھالنے کا مسئلہ بھی نہیں ہوگا، اور کوئی مسئلہ تلاش کرنا ہو، سرچ کرنا ہو تو تلاش کر کے بآسانی اپنے مقصودی نتیجے تک بھی پہنچ جائیں۔ مکتبہ شاملہ کے علاوہ بہت سے علمی مکتبے اور لائبریریاں سافٹ ویئر کے ڈھانچے میں ڈال دی گئی ہیں جن سے کمپیوٹر کے ذریعے بآسانی استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر مکتبہ جامع الحدیث، الموسوعۃ الشعریہ، الموسوعۃ العلمیہ، الموسوعۃ الفقی وغیرہ وغیرہ شامل ہیں۔ فنون سکھانے والے ایسے سافٹ ویئر آ گئے ہیں جن کے ذریعے مشکل سے مشکل فنون بڑی آسانی سے سیکھے جا سکتے ہیں۔ مثلا جغرافی کے سافٹ ویئرز ہیں۔ اب اگر آپ فلکیات سے متعلق کام کرنا چاہیں یا کم از کم اپنے آپ کو باخبر رکھنا چاہیں
تو سمت قبلہ نمازوں کے اوقات کی تخریج، روح اعتدال کے احوال و منازل بتانے کے لیے بہت سے سافٹ ویئر وجود میں آ چکے ہیں جن سے ان تمام مسائل کو بآسانی سمجھا جا سکتا ہے، اور یہ تمام سافٹ ویئر ہر وقت ماہرین فلکیات اور جغرافیہ کے زیر استعمال رہتے ہیں اور وہ اس سے مدد حاصل کرتے رہتے ہیں۔ اس دور میں کمپیوٹر انٹرنیٹ کی ضرورت اہمیت بالخصوص اہل علم حضرات کے لیے کمپیوٹر کی ضرورت سے انکار نہیں کیا جا سکتا بلکہ ناگزیر ہو چکا ہے۔ اس مشین سے کم از کم اس درجے میں تعارف ضرور ہونا چاہیے کہ آدمی اس سے اپنی ضرورت پوری کر سکے۔ علماء کرام کا ہر وقت لکھنے پڑھنے سے واسطہ رہتا ہے، بسا اوقات کوئی اہم بات شاملہ میں تلاش کرنی پڑ جائے تو بڑی دقت ہوتی ہے، کوئی مختصر سا اعلان کمپوز کر کے لگانا پڑ جائے تو بڑی پریشانی ہو جاتی ہے۔ مقصد یہ نہیں کہ اب کمپیوٹر کے سارے سافٹ ویئر سیکھے جائیں اور اسی کو مشغلہ بنا لیا جائے، اگر یہ کیے جائے تو یہ بھی کوئی بری بات نہیں، لیکن جو اس میں کمال حاصل نہیں کرتا تو کم از کم جس کی جتنی ضرورت ہو ہر صاحب علم کو اس کے بقدر تو اس سے آشنا ضرور ہونا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بہت سے مواقع میں پریشانی نہیں اٹھانا پڑے گی بلکہ مزید ترقی اور آگے بڑھنے کے مواقع بھی میسر آئیں گے۔ جدید ٹیکنالوجی اور جدید ذرائع ابلاغ کے استعمال کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ مفید اور کارآمد کاموں میں مدد لی جائے۔ دنیا بھر کے تمام ترقی یافتہ ممالک میں ایسا ہی ہو رہا ہے، وہاں کے نوجوان جدید ٹیکنالوجی اور ذرائع ابلاغ کا مثبت اور تعمیری استعمال کر رہے ہیں۔ ایک ہمارے پاکستانی نوجوان ہے کہ پوری رات کمپیوٹر پر گیم، انٹرنیٹ پر چیٹنگ اور فیس بک پر فضول لطیفے اور بے حیائی پر بنی ہوئی ویڈیو شیئر کرتے رہتے ہیں۔ یہ رپورٹ تو سب نے پڑھ لی ہوگی کہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ فحش ویڈیو اور تصاویر ہمارے ملک کے نوجوان ہی دیکھتے ہیں۔ جن ممالک میں نوجوانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے ان میں پاکستان پہلے نمبروں میں ہے۔ 22 کروڑ کی آبادی میں 5 کروڑ نوجوان ہیں۔ تعلیمی میدان ہو یا تجارتی سرگرمی، ہمارا نوجوان اس میں سب سے آخری صف میں نظر آئے گا کیونکہ اس نے جدید ٹیکنالوجی کا غلط استعمال شروع کیا ہوا ہے۔ ایک طرف سے یہ صورتحال ہے جبکہ دوسری طرف کئی نوجوان محنت کر کے اس سے اپنا روزگار بنا رہے ہیں۔ اس لیے ایک ایسا معاشرہ وجود میں آنا چاہیے جہاں ہر شخص کو ترقی کے مواقع میسر ہوں، ہر شخص کو سماجی اور معاشی انصاف حاصل ہو، ہر شخص کو زندگی اور قربانی کے ساتھ ساتھ باہمی تعاون اور اشتراک کا ایسا ماحول بنانا چاہیے جس میں ہر شخص صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اوروں کے لیے بھی سوچتا ہو۔ آج کا عجیب چلن ہے کہ لوگ خصوصاً ہٹے کٹے نوجوان یا تو اعلیٰ نوکری کے خواہاں ہوتے ہیں یا پھر بھیک مانگتے نظر آتے ہیں اور طرح طرح کے جرائم کے ذریعے حرام مال کما کر عیاشی کرتے ہیں، چھوٹے موٹے کام اور محنت مشقت طلب ملازمت کو اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ نوجوانوں کو نوکری نہیں بلکہ کام تلاش کرنا چاہیے۔ سبزی منڈی میں کام کے لیے ٹھیلا لگانے، اسی طرح کتابیں، خوشبوئیں، تسبیحات کا سٹال لگانے یا مشین رکھ کر کپڑے سلائی کرنے، تنور لگانے، موبائل کا کھوکھا لگانے، کمپیوٹر پر کمپوزنگ کرنے اور فوٹو اسٹیٹ مشین رکھنے میں کیا حرج ہے؟ الغرض بڑے مبارک ہیں وہ ہاتھ جو رزق حلال کی تلاش میں زخمی ہو جاتے ہیں۔ بہت اچھے ہیں وہ لوگ جو چھوٹے موٹے کام کر گزر بسر کرتے ہیں، جرائم نہیں کرتے، مشکوک مال نہیں کھاتے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، نہ ہی دوسروں کے آسے پر بیٹھے رہتے ہیں۔ زمانہ قریب کے ہمارے کئی اکابرین نے بھی چھوٹے موٹے کام کرنے میں کبھی آر محسوس نہ کی۔ حکیم علمت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دارالعلوم دیوبند کے 20 علماء مدارس نے وظائف نہ لیے اور اپنے گزر بسر کے لیے کتابت، جلد سازی، حکمت، پروف ریڈنگ جیسے کام کیے۔ مثال کے طور پر وہ کوچنگ کریں، بچوں کو پڑھائیں، گاؤں دیہات ہر نوجوان بکری، گائے وغیرہ کا بچہ پالیں، پڑھائی کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی کام لازمی کریں، کسی بھی پیشے اور کام کو چھوٹا نہ سمجھیں، یہ چھوٹا کام بہت جلد بڑا ہو جائے گا۔ اسی طرح اپنی صلاحیتوں میں مسلسل اضافہ کرتے رہیں۔ سیکھنے کا عمل کبھی بھی اور کسی بھی عمر میں رکنا نہیں چاہیے۔ جب سیکھنے کا عمل رکتا ہے تو ترقی کا عمل بھی رک جاتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔